اب مسلمان پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے، تم بھائی بھائی ہو۔ پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بڑھ گئی۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، ایثار اور میزبانی کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انصار نے مہاجر بھائیوں کی حیثیت مہمانوں کی نہ رہنے دی، بلکہ انہیں اپنی جائیداد اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا لیا۔ اس طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ مہاجرین سے یہ انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان باغات کو ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ نے انکار فرمایا تو انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ لوگ کام کر دیا کریں، ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو تمہیں پسند ہو مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں۔ انہوں نے بنو قینقاع کے بازار کا پتہ بتلا دیا۔ یہ بازار چلے گئے، محنت مزدوری کی، واپسی پر ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کی۔ مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ 2 اور جماعتیں بھی تھیں۔ یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں۔ ان کا عقیدہ، دین، مصلحتیں، ضروریات، جذبات اور احساسات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے، اور یہ دونوں جماعتیں تھیں مشرکین اور یہود کی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، قریش اور یثرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے
بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیے اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 6، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ نمبر 7، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ نمبر 8، جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 9، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ نمبر 10، ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا۔ انہیں آپس میں تعاون، مدد، اتحاد و یگانگت، غم گساری اور خبر گیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ اور تھا۔ ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، لہٰذا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ کرے گی، سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ اس معاہدے کی روح سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس دوران 1 اور 2 ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے، ان میں سے کچھ اس طرح ہیں۔ اسی دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے۔ پھر عیدین کی نماز اور صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا۔ اسی سال میں پہلی عید الفطر
اور پہلی عید الاضحیٰ پڑھی گئی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا۔ مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا، اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا۔ چنانچہ سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا۔ جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتی ہے، اور جن جنگی مارکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوہ کہلاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد 21 سے لے کر 27 تک بیان کی جاتی ہے، جبکہ سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے، لیکن سب سے مشہور غزوہ بدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینے میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ ہجرت سے پہلے انصار میں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ انصار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انصار کے دونوں قبائل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے یہودیوں نے بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس سے عبداللہ بن ابی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس بنا پر اس نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھ دی۔ ادھر مشرکین مکہ جو اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا۔ اس خط میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شر اور فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت تل ملا رہے تھے اور مدینے پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر دھاوا بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا۔ ادھر قریش نے مدینے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے 2 تدابیر اختیار کی۔ پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسرے یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے۔